نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں ایران نے پاکستانی پرچم بردار مزید 20 جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی۔ پاکستانی پرچم بردار 2 جہاز روزانہ آبنائے ہرمز سے گزریں گے۔ ایران کا اقدام خوشائند اور امن کی نوید ہے، خطے میں استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ایران کا مثبت اعلان امن کی جانب اہم پیش رفت کی نشاندہی کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے ایکس پر پیغام میں مزید کہا، ایران کا اقدام ہماری مشترکہ کوششوں کو مزید مضبوط کرے گا۔ مذاکرات، سفارتکاری اور اعتماد سازی ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ امریکہ میں صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف نو کنگ مظاہرے جاری ہیں۔ واشنگٹن سمیت مختلف شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ آج امریکہ کی تاریخ کے سب سے بڑے مظاہرے ہوئے۔ مظاہروں میں 70 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ نو کنگ مظاہرے سے امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کا بھی خطاب۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکہ میں بادشاہت نہیں چاہیے، ایک شخص کی کرپشن امریکی قانون کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ امریکہ میں حق حکمرانی عوام کی ہے، کسی بادشاہ کی نہیں۔ ایران جنگ کو فوری ختم کیا جائے، امریکی تاریخ پہلے کسی نے طاقت کا اتنا غلط استعمال نہیں کیا۔ امریکی عوام سے ویتنام اور عراق جنگ سے متعلق جھوٹ بولا گیا، اب ایرانی عوام سے متعلق جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے بہت بڑی رقم جنگوں میں ضائع کر دی۔ ایران کے خلاف جنگ عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہے، حملوں میں 2000 ایرانی شہری جاں بحق ہوئے۔ ایران کے خلاف جنگ اسرائیلی وزیر اعظم نے شروع کی، غزہ میں ہزاروں افراد کو قتل کیا گیا، ایسا کہنا ہے امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کا۔ آپ کو آگاہ کریں کہ برنی سینڈرز نے آج مظاہروں کے حوالے سے بات کی اور ان کا کہنا تھا کہ نو کنگز مظاہرے ہیں، ہمیں امریکہ میں بادشاہت نہیں چاہیے، ایک شخص کی کرپشن امریکی قانون کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ امریکہ میں حق حکمرانی عوام کی ہے، کسی بادشاہ کی نہیں۔ ایران جنگ کو فوری ختم کیا جائے، امریکی تاریخ پہلے کسی نے طاقت کا اتنا غلط استعمال نہیں کیا۔ امریکی عوام سے ویتنام اور عراق جنگ سے متعلق جھوٹ بولا گیا، اب ایران عوام سے متعلق جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے بہت بڑی رقم جنگوں میں ضائع کر دی۔ ایران کے خلاف جنگ عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہے، حملوں میں 2000 ایرانی شہری جاں بحق ہوئے۔ ایران کے خلاف جنگ اسرائیلی وزیر اعظم نے شروع کی، غزہ میں ہزاروں افراد کو قتل کیا گیا، ایسا کہنا ہے برنی سینڈرز کا۔ امریکہ میں صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف نو کنگ مظاہرے، واشنگٹن سمیت مختلف شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آج امریکہ کی تاریخ کے سب سے بڑے مظاہرے ہوئے۔ مظاہروں میں 70 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ نو کنگ مظاہروں سے امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کا بھی خطاب ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں امریکہ میں بادشاہت نہیں چاہیے، ایک شخص کی کرپشن امریکی قانون کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ امریکہ میں حق حکمرانی عوام کی ہے، کسی بادشاہ کی نہیں۔ ایران جنگ کو فوری ختم کیا جائے، امریکی تاریخ کی پہلے کسی نے طاقت کا اتنا غلط استعمال نہیں کیا۔ امریکی عوام سے ویتنام اور عراق جنگ سے متعلق جھوٹ بولا گیا، اب ایرانی عوام سے متعلق جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ امریکہ میں صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف نو کنگ مظاہرے جاری ہیں۔ واشنگٹن سمیت مختلف شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ آج امریکہ کی تاریخ کے سب سے بڑے مظاہرے ہوئے۔ مظاہروں میں 70 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ نو کنگ مظاہرے سے امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کا بھی خطاب۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکہ میں بادشاہت نہیں چاہیے، ایک شخص کی کرپشن امریکی قانون کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ امریکہ میں حق حکمرانی عوام کی ہے، کسی بادشاہ کی نہیں۔ ایران جنگ کو فوری ختم کیا جائے، امریکی تاریخ پہلے کسی نے طاقت کا اتنا غلط استعمال نہیں کیا۔ امریکی عوام سے ویتنام اور عراق جنگ سے متعلق جھوٹ بولا گیا، اب ایرانی عوام سے متعلق جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے بہت بڑی رقم جنگوں میں ضائع کر دی۔ ایران کے خلاف جنگ عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہے، حملوں میں 2000 ایرانی شہری جاں بحق ہوئے۔ ایران کے خلاف جنگ اسرائیلی وزیر اعظم نے شروع کی، غزہ میں ہزاروں افراد کو قتل کیا گیا، ایسا کہنا ہے امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کا۔ آپ کو آگاہ کریں کہ برنی سینڈرز نے آج مظاہروں کے حوالے سے بات کی اور ان کا کہنا تھا کہ نو کنگز مظاہرے ہیں، ہمیں امریکہ میں بادشاہت نہیں چاہیے، ایک شخص کی کرپشن امریکی قانون کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ امریکہ میں حق حکمرانی عوام کی ہے، کسی بادشاہ کی نہیں۔ ایران جنگ کو فوری ختم کیا جائے، امریکی تاریخ پہلے کسی نے طاقت کا اتنا غلط استعمال نہیں کیا۔ امریکی عوام سے ویتنام اور عراق جنگ سے متعلق جھوٹ بولا گیا، اب ایران عوام سے متعلق جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے بہت بڑی رقم جنگوں میں ضائع کر دی۔ ایران کے خلاف جنگ عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہے، حملوں میں 2000 ایرانی شہری جاں بحق ہوئے۔ ایران کے خلاف جنگ اسرائیلی وزیر اعظم نے شروع کی، غزہ میں ہزاروں افراد کو قتل کیا گیا، ایسا کہنا ہے برنی سینڈرز کا۔
امریکہ میں صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف نو کنگ مظاہرے، واشنگٹن سمیت مختلف شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آج امریکہ کی تاریخ کے سب سے بڑے مظاہرے ہوئے۔ مظاہروں میں 70 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ نو کنگ مظاہروں سے امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کا بھی خطاب ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں امریکہ میں بادشاہت نہیں چاہیے، ایک شخص کی کرپشن امریکی قانون کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ امریکہ میں حق حکمرانی عوام کی ہے، کسی بادشاہ کی نہیں۔ ایران جنگ کو فوری ختم کیا جائے۔ امریکی تاریخ کی پہلے کسی نے طاقت کا اتنا غلط استعمال نہیں کیا۔ امریکی عوام سے ویتنام اور عراق جنگ سے متعلق جھوٹ بولا گیا، اب ایرانی عوام سے متعلق جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ خطے میں جاری جنگ ختم کرانے کے لیے مفاہمتی عمل تیز، پاکستان نے ایران کو اعتماد میں لے لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، 1 گھنٹہ طویل گفتگو میں قیام امن پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے بھی آگاہ کیا گیا۔ ایرانی صدر کی پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف، مذاکرات اور ثالثی کے لیے اعتماد سازی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ زیادہ تر عسکری اہداف حاصل کر لیے، ایران میں طویل قیام کا کوئی ارادہ نہیں۔ صدر ٹرمپ حالیہ کارروائی کچھ وقت کے لیے جاری رکھیں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی گفتگو، کہا کوشش ہے مستقبل میں ایران میں دوبارہ کارروائی کی ضرورت نہ پڑے۔ تہران اب بھی دھمکیاں دے رہا ہے اور جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کارروائی کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنا ہے۔ ایک طرف مذاکرات کی باتیں تو دوسری جانب ایران کے خلاف زمینی کارروائیوں کی تیاریاں۔ امریکہ کے مزید فوجی مشرق وسطی پہنچ گئے۔ امریکی سینٹکام کے مطابق امریکی بحری جنگی جہاز ٹریپولی پر موجود 3500 فوجی خطے میں پہنچ چکے ہیں۔ جدید بحری جہاز پر جنگی طیارے اور تکنیکی آلات بھی موجود ہیں۔ چند روز پہلے امریکی محکمہ جنگ نے نئے فوجی دستے مشرق وسطی بھیجنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ قابل قبول، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جنگ کس نے شروع کی۔ ترک انٹیلیجنس چیف ابراہیم کالن کا بیان، کہا جنگ اسرائیل نے شروع کی، ہمیں اس پر دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تنازع کو علاقائی جنگ میں تبدیل ہونے سے روکنا ہوگا۔ ایک طرف مذاکرات، دوسری جانب درندگی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے مختلف مقامات پر حملے۔ تہران میں 10 شہری کے شہید کر دیا گیا۔ بمباری سے یونیورسٹی کی 97 سال پرانی عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ سرگرمیاں بھی معطل کر دی گئیں۔ اصفہان میں بھی اسرائیل کے حملے، ایک بچی کو ملبے سے معجزانہ طور پر زندہ باہر نکال لیا گیا۔ وہ شہر میں حملے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد شہید ہو گئے۔ ایرانی ریڈ کریسنٹ کے مطابق فضائی حملوں میں اب تک 71,000 گھروں اور 20,000 تجارتی مراکز کو نقصان پہنچ چکا، جبکہ 600 اسکول اور 295 طبی یونٹس تباہ ہوئے۔ عالمی توانائی ایجنسی نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ تابکاری کے خراج کے امکان مسترد۔ امریکہ ایران میں غیر قانونی ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کا انکشاف لکھا، 3 دہائیوں بعد پہلی بار فضا سے لینڈ مائنز گرائی گئیں۔ ایران جنگ رجیم چینج کرنے کے خواہش مند نیتن یاہو کے گلے کا پھندا بن گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور موساد کے سربراہ کے درمیان شدید اختلافات۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق موساد چیف نے نیتن یاہو کو ایرانی حکومت گرانے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ ڈیوڈ برنیا نے کہا تھا کہ اعلیٰ قیادت کو مار دو تو تہران میں حکومت گر جائے گی۔ موساد کا ایرانی قیادت کی شہادت کے بعد تہران میں ہنگاموں کا پلان تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو اور ڈیوڈ برنیا کے درمیان ایک اجلاس کے دوران لفظی جھڑپ ہوئی تھی، جس کے بعد سے موساد چیف سیکیورٹی حکام کے اجلاسوں سے غائب ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کو 28 روز ہو گئے۔ مشرق وسطی کی جنگ میں شدت آنے لگی۔ یمنی حوثی بھی میدان میں کود پڑے، اسرائیل پر حملوں کا آغاز کر دیا۔ کئی مقامات پر بیلسٹک میزائل داغ دیے، صہیونی علاقے لرز اٹھے۔ کئی مقامات پر نقصانات کی اطلاع۔ حوثی گروپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی فوجی مقامات کو نشانہ بنایا۔ اقدام ایران، لبنان، عراق اور فلسطینی علاقوں پر حملوں کے جواب میں اٹھایا گیا ہے۔ ایکشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک امریکی اور اسرائیلی جارحیت رک نہیں جاتی۔ یمنی حوثیوں نے بحیرہ احمر بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ آبنائے ہرمز کے بعد ایک اور اہم سمندری گزرگاہ کے بند ہونے کا امکان۔ اب آپ کو یہ بتائیں کہ جنگ کے شعلوں نے عالمی منڈی میں خام تیل کو آگ لگا دی۔ قیمتوں میں اضافہ جاری ہے۔ WTI مزید 5% مہنگا ہو گیا، جس کے بعد امریکی خام تیل کی قیمت $99.49 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ برنٹ کروڈ آئل کا دام بھی 4.5% بڑھ گیا۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $112.62 فی بیرل ہو گئی ہے۔